امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد ہی و بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعار اور عقائد میں اتنی دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب، کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے چلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود پیپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا، تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اسے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے بڑھ پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھ دو، خون تو بند ہو۔ وسیم، میں اسے کوئی بہت اچھی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے ہوئے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیک، اب یہ لعنت ملامت بند کر سکتی؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قدادم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹریسز کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی کلائی امامہ کے تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جانا۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آ گئے ہو، اس سے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرات کیسے ہوئی؟ تم
وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، بلڈی باسٹرڈ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی، جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کو زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ دھندلاتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا سناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخودہ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی، جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا، اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئی تھیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ تمام کارروائی دیکھی۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی، اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر اور ہو جاتی تو وہ اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات کے 2 بجے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی دھاگ کی 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔
جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور وہ پھر وہی حرکت کر گزرا ہے۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ٹیشو سے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر نے اس بار بڑی تحمل مزاجی کے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کار بھی لے کر دی تھی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا ہی خیال کرو، تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ طیبہ نے کہا، تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تمہیں؟ طیبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں؟ اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے۔ سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈمک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی۔ سالار نے بے اختیار ایک جمائی لی۔ وہ جانتا تھا اب وہ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کا دہرانا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 15 منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا، آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ بولو۔ میں کیا بولوں؟ سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا، سالار نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے، پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پر کچھ رحم کھاؤ۔ سالار نے ناراضی سے باپ کو دیکھا۔ تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ فضول میں بحث کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے اس سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت، سالار نے بیزاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ نہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ اتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا، اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔ پہلے سے تو کافی بہتر ہے، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران ہوئی۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے کچھ تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے،
شکریہ وغیرہ ادا کرنے کے ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچا لی۔ کس قدر بر وقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی، تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدر افسوس والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور ابا پرسوں جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان کا دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہوگا۔ مجھے کیا پتہ وہ کس لیے یہ سب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں کرے دوں؟ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو۔ ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا، وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، وہ صحیح طور پر ہوش میں بھی نہیں تھا۔ تم سے ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا، وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا، اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا، اور میں نے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے بہت ہی پچھتاوا ہوتا اس تھپڑ کا، امامہ نے قدرے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ گڑے مردے اکھاڑوں، اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، امامہ نے فوراً کہا۔ اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا، اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے بھی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چبھتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگیں، جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے، اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اس نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس پر قدرے تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا احسان مندی کے کوئی جذبات نہیں تھے، اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔
وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے 2-4 اور تھپڑ لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ، وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں۔ وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی سی الیک سلیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند دور قدم جا کر کھڑا ہو گیا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی، ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں، اسے اس وقت اس کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو یکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر سے اس گھر کی نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے، کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاہ آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سوں سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدر غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔
امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے، خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ ایک اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی، جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ میں اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا آمنا سامنا جلال سے ہو گیا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا تھا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شائستہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اسی لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اس شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لا حول پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لا حول پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اسی طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے، اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟
جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر بھی ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا ہے۔ کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی، اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کافی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے۔ نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی، یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اسی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے، چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا، جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی چلی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے
جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، وہ واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجیہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ جب جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس سے ہاسپٹل جانے لگی، باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات کے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ وہ کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اس کی اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلا جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے۔ آپ کس سے کریں گے؟ یہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخودہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس، تمہارے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟
جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اماما، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اماما اضطراب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم سے شادی کروں گا۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا۔ وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز سے کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ، اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے اماما کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں، سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے اماما پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اماما نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ اماما نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کروایا۔ اماما نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ اماما نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ اماما نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے اماما کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے کچھ مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سالار کی سنجیدگی سے کہا۔ اماما نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے۔
کیونکہ اسی کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چنگم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کا خیال ہے میں کیا ہوں؟ پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں پر چلنے والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کا کہا ہے، وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا۔ امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں خاصا متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جائیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھ حمار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا۔ امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرغوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار، چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت۔ وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے۔ وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی۔
نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھائی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا، اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی، یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے کوئی دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ۔ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے نظر رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی علیق سلیق کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے، امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اس نے کہا۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، جلال نے اسی رکھائی سے دیکھ کہا۔ کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کیا ہے میں نے؟ جلال نے اکھڑ انداز میں کہا۔ آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا۔
میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں بدل گیا ہے؟ ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا سر جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں، میں نے آپ کی طرف خود پیش قدمی کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا؟ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کی پہلی بار نعت پڑھتے سنا، میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا، مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ پھر میں آپ سے شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس کھڑی لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا اور اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پنڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھیں، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔
جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگے۔ جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے۔ سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی دھارس ہوئی۔ اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔